مدعا جو اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ خان صاحب کا وہ موقف لے کے سامنے آ جائیں گی کہ جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بل منظوری کا ہے۔ کے پی گورنمنٹ کیونکہ خان صاحب کی ہے تو خان صاحب ہی اجازت دیں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو کیا اس بارے میں آپ سے بھی کوئی ایسی آپ کے کوئی رہنماؤں نے بات کی ہے پی ٹی آئی کے، یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہمیں اندر عمران خان کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے علاوہ بھی بتا سکتی ہوں۔ جتنا عمران خان خود درد رکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے بلین ٹری سونامی کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ وہ اتنے پریشان تھے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جو بلین ٹریز ہے یہ مذاق کے درخت لگا رہے ہیں۔ اگر آپ درخت نہیں لگائیں گے آپ کے جو پانی کے ذخائر ہیں وہ سوکھ جائیں گے، اور آپ پانی کے بغیر ہم سارے کے سارے پاکستان میں ہم نہیں، ہماری اگلی نسل، یہ آج کے لیے نہیں کام کرتا لیڈر اگلی نسلوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کی نسلیں بچا رہے ہیں کہ درخت انہوں نے بلین ٹری لگایا نا، اور ان کو کیوں درخت کے ساتھ درخت اس لیے لگواتے ہیں کیونکہ اوپر کے جو اب ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، تو ہمارے جو ذخائر ہیں زمین کے نیچے، آپ کا خیال ہے عمران خان اس کا تحفظ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر غلط فہمی ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں بالکل یہی ہوگا۔ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ اتنی مشکل کیا ہے کہ اگر جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کوئی بل بھیجا ان کو، مجھے تو آج کسی نے بتایا کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کی طرف آیا ہے، اور یہ تو نہیں کہ اگر آپ کیسے آپ کا دل کر سکتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہو اور آپ عمران خان کی بجائے فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز لے رہے ہوں؟ تو پھر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا، وہ کس لیے دیا تھا؟ ان کے تحفظ کے لیے دیا ہے، تو عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ کریں، اور عمران خان کریں گے۔ تو اگر آپ کا خیال ہے اس لیے روکا جا رہا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں جب تک عمران خان نہیں آتے یہ تو بل پیش ہی نہیں ہونا۔ بڑے پچھلی بار بھی آپ نے خبر دی تھی 26 نومبر کی احتجاج کی، عید کے بعد ایک بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی تھی، اور آپ نے کہا تھا عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، احتجاج ہوں گے۔ عمران خان کا میسج ہوگا تو میں دے دوں۔ اگر عمران خان یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو بڑی کال نہ دے دیں دوبارہ؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کس لیے روکا جا رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ رمضان کے اندر سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ان کے کیسز بھی بند کر دیے، ان کی ساری ٹرائلز بھی بند کر دیے۔ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ہاں، ہمیں خطرہ ہے، ہم اس لیے یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ کل ہمیں یہ کہیں گے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں فکر ہے اس چیز کی، اور ہم اس لیے یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ تو آج ہی بیٹھے رہیں گے 2-3 دن تک؟ کتنے دن تک؟ جب تک یہ ہمارا جو حق ہے اپنے جو فیملی کو ملنے کا، ان کا ڈیوٹی ہے، ان کا کورٹ آرڈرز ہیں، کیا جیل مینیول کے مطابق یہ رولز ہیں، آپ ہمیں ملنے دیں۔ کیا رات بھی ادھر گزاریں گے اگر الاؤ نہیں کیا جاتا؟ کیا بالکل، ہمیں کیا، دیکھیں اس کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے، ہمیں کیا پتا کیا کر رہے ہیں، کیوں مہینے سے بند کیا ہوا۔ میڈم یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے وہ تو مل کے آتے ہیں نا خان صاحب سے، پچھلی ملاقات میں بھی وہ آئے تھے، اسی طرح باقی وکلاء جس کی ایکسیس ہوتی ہے وہ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا۔ آپ کو ان وکیلوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے جو مل کے آتے ہیں؟ دیکھیں، جو اندر وکیل مل کر آتے ہیں، ہمیں تو آگے کچھ نہیں انہوں نے آج تک بتایا، نہ وہ فیملی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں نہ وہ بتاتے ہیں۔ ہمیں اگر بتا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن ہمیں جب تک خود نہیں ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی، اور سیدھی سی بات ہے لوگوں کو بھی تسلی نہیں ہے جب تک ہم خود نہ ملیں۔ میڈم جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے مینیجر، وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں ایکسپوز کر رہی ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہیں، وہ خود پچھلی بار یہ ہوا تھا نا کہ سارے پہنچیں گے تو کوئی نہیں پہنچ سکا تھا سوائے حامد رضا صاحب کے، تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ لیکن نہ ہم نے کسی کو کال دی ہے، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، ہم نے نہ پی ٹی آئی کو کال دی، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب لوگ ہمارے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے صرف یہ میں نے لکھا تھا ہماری فیملی، یہ اس میں کون سی جو میں نے لکھا تھا اس کے اندر کون سی کوئی مشکل انگریزی بھی نہیں تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہماری فیملی، جیسے آج ہم کھڑے ہیں۔ یعنی آپ کو ان سے کوئی توقع نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت؟ توقع نہیں ہے، ہم نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر پارٹی پولیٹیکل پروسیس کے لیے کوئی کال دے گی تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے،
जब फैमिली के लिए बात करेंगे, हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, हमें नहीं इजाज़त मिल रही। हमने ये तो नहीं कहा किसी को कि आके हमारे साथ हम अकेले काफ़ी नहीं है। मैम के पार्टी के लीडर्स जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आपको कोई बाद में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनकी मुलाकात के मकासद क्या होते हैं? मुझे क्या पता। पार्टी, क्योंकि आप भी अब इस वक्त एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल है, उस पॉलिटिकल लोग जाते होंगे। देखिए, हम सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें इजाज़त दें, हम अंदर जा सकें और इमरान खान को आज उन्होंने पहले तो तुम्हें माइनस किया था, आज हम सारों को सबको माइनस मुलाकात कर की। दिया। आज हम सबकी मुलाकात सारी बहनें आज उन्होंने लगता है आज आपने प्लान बनाया था कि जिसको इजाजत मिलेगी वो चली जाएगी, लगता है आज आपने प्लान बनाया। आज आपका वैसे ये प्लान था कि जिसको इजाजत मिले चली जाए। आज नहीं, जो भी था हमने नहीं बताया। ठीक है। अच्छा अलीमा खान साहब, सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में वाज़ेह डिवाइड है, तो वो शायद इस तरह के कोई पूरा सर स्टेप्स ना ले सके। आपको किसने कहा डिवाइड है? किस में डिवाइड है? मैम बयानात से तो ये लगता है, सलमान अकरम राजा के बयानात हों, बैरिस्टर गौहर के बयानात हों। आप कह रहे हैं कि पीटीआई में डिवाइड है, इमरान खान क़यादत में से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपको आदत है दूसरी पार्टीज की, जहाँ पे ऊपर से एक इशारा होता है, नीचे से एक चूनी निकलती, वो कोई भेड़ बकरियों की तरह है, वो वाली पार्टी तो ये है नहीं। तो क्या हुआ अगर एक दूसरे के साथ उन्होंने बात कर ली? ये तो यही तो इमरान खान ने एक तब्दीली लेकर आए हैं। आपने कभी नहीं सुना कि किसी और मुल्क में अगर आप औरों की सियासत देखें, आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं तो क्या हो गया? ये तो सियासत का हुनर है। आप उसको समझ रहे हैं कि इख्तलाफ है, वो हुनर है। बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेशरम हैं जी। ये अलीमा खान साहिबा का ट्वीट आप देख रहे हैं जनाब कि हम अकेली ही अपनी भाई के लिए काफ़ी हैं, यानी कि हम अकेले ही अपने भाई के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अपने भाई को रिहा करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अलीमा खान 14 अप्रैल 2025। जनाब खान साहब की बहनें इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं। वैसे तो वो काफ़ी अरसे से अपने भाई के मामलात को तो देख रही थी, यानी कि एक सियासत की तो अलहदा डिबेट है, लेकिन एक भाई भी तो है ना जनाब। तो ये देखें कि किस तरीके से बहनें जो है ना वो मैदान में हैं और जनाब अडियाला के बाहर वो बैठ चुकी हैं कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए और जनाब हम जो हैं अपने भाई को रिहा इंशाअल्लाह करवा के रहेंगे। तो दूसरी साइड पे देखें जनाब, पा मुनीरा इस वक्त जो है वो उसने गंद मचाया हुआ है, यानी कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जिस तरीके से पूरी कौम का दिल है इमरान खान, यानी कि पूरी कौम के दिलों की धड़कन बन चुकी है इस वक्त इमरान खान साहब, और जनाब ये जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जर्नल हजरात पाक फ़ौज के दरमियान, यानी कि अवाम और पाक फ़ौज इस वक्त आमने सामने है, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी अगर हम चेक करें तो जनाब शबाजू निवाजू ये सारा कचरा है, ये तो है ही नहीं। असल जो खेल है जनाब, असल तो खेल है इस्टेब्लिशमेंट का, असल जो किरदार है वो है जर्नलों का, और जनाब गेम किसने डाली हुई है ये है जर्नल, यानी कि पा मुनीरा ते पा शबीरा जेड़ा नस गया, यानी कि बाजवा। तो जनाब अब हाफिज़ साहब जो हैं अपनी फक्की जो है ना वो बेच रहे हैं, हाफिज़ दवा खाना वो वैसे भी फ्लॉप हो चुका है। तो जनाब ये देखें कि किस तरीके से मज़ीद यानी कि ये कार्रवाइयाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, और माइंस एंड मिनरल की जो बात हो रही है वो आपको पता है कि जब KPK का एक सरबराह यानी कि जो मुर्शिद इमरान खान है उनसे पूछेंगे नहीं या जनाब उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वो कैसे फिर बिल जो है वो पास कराया जाएगा, चाहे वो कर भी लें। तो जनाब
اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے. جب پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ بھائی جب تک مرشد عمران خان نہیں کہیں گے، یا جس طریقے سے ایک لیڈر کو پتہ ہے کہ بھائی دیکھیں وہ جس طریقے سے علیمہ باجی کہہ رہی ہیں کہ سونامی جب وہ ٹریلین درخت کا اعلان کر چکے، دیکھیں وہ کس طریقے سے خان صاحب کی سوچ تھی. یقین کریں میں اب کیا کہوں کہ میرے علاقے میں بھی درخت لگے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر، بلکہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں مزے سے، میں نے کہا جناب لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے گزرتے ہیں تو خان صاحب کی یاد آتی ہے. تو جناب یہ ہے، اب دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ظالمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یعنی کہ جو ایک دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نظام ہے مزید ننگا ہوتا جا رہا ہے اور گندا ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں اس کا جو ایک بھیانک چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں جو نفرت پھیل رہی ہے جرنیلوں سے، اللہ پاک کی قسم وہ ایسے کہ وہ غلیظ یعنی کہ لفظ استعمال میں بھی کرتا ہوں، گھٹیا قسم کے یہ جرنیل بن چکے ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں بھئی آپ ایک لیڈر ہے، ملک کا سربراہ ہے، اور ملک کی بہت بڑی پارٹی تحریک انصاف کا سربراہ ہے، کوئی عام بندہ تو ہے نہیں جناب. عام بندے کی بھی حقوق ہیں. یعنی کہ اگر ہمارا دین پڑھیں ہم تو دین کیا کہتا ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے تو جناب یہ کیا پتہ نہیں انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے. بہرحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ گندی نسل کے، گندے ذہن کے مالک، گندی سوچ کے، بھائی آپ نہ ان کی کوئی بات باہر آنے دیں گے، یا ان کے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ملاقات نہیں کریں گے تو قوم کیا خاک اعتبار کرے گی آپ کے اوپر. تو لان تان ہی کر رہی ہے، میں بھی لان تان کر رہا ہوں اور قوم بھی لان تان کر رہی ہے. تو جناب جھوٹے کے اوپر اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑ بار نہیں، میں نے کہا ارب خرب بار لعنت بے شمار جھوٹوں کے اوپر، جو خان صاحب کا میں نے کہا نہ ایک بیان آنے دیتے ہیں اور نہ ایک ٹویٹ آنے دیتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محبت، چاہت، عشق، جنون وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ بیچارے ذلیل سے ذلیل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ وقت قریب ہے، یہ بھاگ جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے. ملک کی سربراہی انشاءاللہ، ملک کی بھاگ دوڑ مرشد عمران خان ہی سنبھالیں گے. لیکن یہ وقت ہے کہ مزید کچھ گند جو ہے وہ صاف ہونا باقی ہے. یعنی کہ اکٹھا تو ہو چکا ہے، مزید اب اس کو باہر ہم نے پھینکنا ہے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال. ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. اللہ نگہبان.